بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کرلس عثمان کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 124 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جہاں عثمان اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ واپس قبیلے آتا ہے۔ انہیں آتا دیکھ کر پہلے جو تمام لوگ انہیں خوش آمدید کرتے ہیں اور پھر عثمان غندوز سے کہتا ہے کہ بھائی جان، میں تمام سرداران سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، انہیں میرے خیمے میں آنے کی دعوت دیں۔ یہ سنتے ہی غندوز سنگور سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ تمام سرداران کو خیمے میں آنے کی دعوت دو، جبکہ وہیں عثمان توران کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے ہم توغائی کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پر توران جواب دیتا ہے، آپ کا بہت شکریہ عثمان صاحب، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہمیشہ سے میری یہی خواہش رہی ہے۔ پھر ان کے وہاں سے جانے کے بعد بوران کوتوق سے کہتا ہے، میرے بھائی، آپ نے کہا تھا نا کہ توران سپاہی اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا، تو دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم سے وہ توغائی کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس پر جب کوتوق کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو بوران اسے سمجھاتا ہے کہ آپ بھی عثمان صاحب کے ایک سپاہی ہیں اور اسی لیے آپ کو اسی طرح کام کرنا چاہیے، یعنی ہمیں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس پہ کوتوق جواب دیتا ہے، شکریہ بوران سپاہی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ملہان الجا کے ساتھ مل کر عثمان کا خیمہ ترتیب دے رہی ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے بنے قالین رکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے اس طرح کام کرتا دیکھ کر الجا پوچھتی ہے، ملہان خاتون، یہ سب کچھ آپ کر تو رہی ہیں، لیکن کیا اس کے بارے میں بالا خاتون کو خبر ہے؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ بالا خاتون کو اس بارے میں پتہ ہونا اتنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ عثمان صاحب کا خیمہ ہے اور میں ان کی اور اس قبیلے کی خاتون ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں ایک نقاب پوش نکولا سے ملاقات کرنے آتا ہے اور وہ نکولا کے پاس آ کر جب اپنا حجاب اتارتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زویا ہوتی ہے، جسے اپنے سامنے دیکھ کر نکولا پوچھتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کیا تم قائی قبیلے میں اپنی جگہ بنا چکی ہو؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے، صرف قائی قبیلے میں ہی نہیں بلکہ سرداری خیمے میں بھی داخل ہو چکی ہوں، یعنی اس قبیلے کی تمام مضبوط جڑیں اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلے ہم عثمان کے باپ بننے کے خواب کو ختم کریں گے اور پھر تمہارے انہی نازک ہاتھوں کے ذریعے میں ان تمام ترکوں کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن تمہیں وہاں پر نہ صرف میرا ناک اور کان بننا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو تم دور سے دیکھو یا جسے تم محسوس کرو، ان سب کے بارے میں مجھے پتا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس پر زویا کہتی ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں نکولا، میرے یہ نازک ہاتھ ان سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جہاں تک رہی بات میرے محسوس کرنے کی، تو اس وقت میں اس درد کو محسوس کر رہی ہوں جو میں بہت جلد قائی قبیلے کو دینے والی ہوں۔ اس کے جواب میں نکولا کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اپنے تمام رابطے مضبوط کرو اور ہر چیز کا سراغ لگاؤ جب تک میں قائی قبیلے پر اپنا آخری ضرب نہ لگا لوں۔ اب تم جاؤ کیونکہ کوتوق تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ سن کے زویا یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، نکولا اپنے اس خاص ملازمہ پر یقین رکھیں، میں اس قبیلے کو بغیر شکار کے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد آپ قائی قبیلے کے سرداری خیمے میں دیکھیں گے جہاں عثمان اپنے تمام سرداران کے ساتھ موجود ہے اور غندوز کہتا ہے کہ منگولوں کی جانب سے یہ خاموشی کوئی اچھی علامت نہیں، کیونکہ یارگو جو اب تک یہ بات جان چکا ہوگا کہ توغائی کو ہم نے اغوا کر کے ختم کر دیا ہے۔ اس پہ لوہار داؤد عثمان سے پوچھتے ہیں، حضور، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یارگوچو اس صورتحال میں ہماری طرف فوج بھیج سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں عثمان کہتا ہے، نہیں، فی الحال وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرف منگولوں کے بڑے کمانڈر نے ان کے ساتھ بغاوت کی ہے تو دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ترکمان خود کو آزاد اور مضبوط کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس افراتفری میں وہ ہماری جانب فوج بھیج کر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ان کی اسی باتوں کے دوران سنگور سپاہی آ کر عثمان کو بتاتا ہے کہ جناب، منگولوں کی طرف سے ایک ایلچی آیا ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اندر آنے کے بعد وہ ایلچی عثمان سے کہتا ہے کہ میں یارگوچو کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ یارگوچو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تم نے توغائی کو اس سے چھین لیا اور پھر اسے بذات خود سزا دی، اسی لیے اب وقت آ چکا ہے کہ تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ یہ سننے کے بعد جب عثمان اپنے کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہیں 3 سال کا ٹیکس 3 دن میں ادا کرنا ہوگا اور یہی تمہارے کیے کی سزا ہے، لیکن اگر تم یہ ٹیکس 3 دن میں ادا نہیں کرتے تو پھر یارگوچو کے ساتھ کیا تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ پھر عثمان کہتا ہے،
ٹھیک ہے، اب جب کہ تم اپنی قیمت اور مہلت بتا ہی چکے ہو تو اب یہاں سے جا سکتے ہو، تو چلیں سرداران، ہم ٹیکس جمع کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ عثمان کا یہ جملہ سننے کے بعد وہ ایلچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان اپنے سرداران سے کہتا ہے، جیسا کہ اب تمام صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے تو مجھے بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں۔ تو اس پر وہ عثمان کو جواب دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں عثمان صاحب کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا سونا تو موجود ہے کہ ہم ان کی پیشکش کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم نے وہ سونا ادا کر دیا تو ہمارے اپنے مالی حالات خراب ہو جائیں گے۔ سونے کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے سپاہیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور سوغوت میں جاری تعمیراتی کام بھی ہمیں فوری طور پر روکنا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اپنی پیشکش مزید بڑھاتے رہیں گے اور ہمیں جنگ کے لیے اکساتے رہیں گے، کیونکہ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ سونے کی پیشکش کرنے کا مطلب بالکل واضح ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ سونا ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم جنگ کریں گے، یعنی پہلے معاہدہ ہماری طرف سے توڑا جائے۔ ان کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد عثمان کہتا ہے، ٹھیک ہے میرے سرداران، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، لیکن میرا اصل معاہدہ سلطان مسعود کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کے علم میں لائے بغیر کوئی بھی کام کرنا میرے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آخر کو انہوں نے میرے خاطر اپنا تخت خطرے میں ڈال دیا ہے، لہٰذا میں اس بارے میں سوچوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ ایناگول قلعے میں دیکھیں گے جہاں ہیلن نکولا کو بتاتی ہے کہ منگولوں کی طرف سے بھیجا جانے والا سونا کل ہمارے محل میں ہوگا۔ یہ سنتے ہی نکولا اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیروں کو بڑھا دو اور میرے سونے کو بحفاظت محل میں لے کر آؤ، کیونکہ جب تک میں اسے نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اس پر وہ سپاہی پوچھتا ہے، لیکن حضور اس سونے کے بارے میں تو کسی کو کوئی خبر نہیں اور کوئی بھی اسے چرانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن نکولا جواب دیتا ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں گے تو ہم سکون سے سو سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہیلن سے مزید کہتا ہے کہ یارگوچوں سے سونا حاصل کرنے کے بعد ہم جنگجوؤں کو کرائے پر خریدیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایک خطرناک وحشیوں کی فوج تشکیل دے سکیں۔ اب جاؤ سپاہی دمتری، جا کر میرے سونے کو بحفاظت میرے پاس لے کر آؤ، وہ وادی میں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے جانے کے بعد نکولا ہیلن سے کہتا ہے کہ ان سرزمینوں پر بالکل وقت نہیں لگتا کہ کب کون زیادہ طاقتور ہو جائے۔ ہمارے پاس توغائی کے مرنے کے بعد ایک بہترین موقع ہے جسے ہم ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی اب تو قائی قبیلے میں ہمارے کان اور آنکھ دونوں موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی ہیلن کہتی ہے، ہاں بالکل نکولا، ایسا ہی ہے، زویا کی آنکھیں بہت تیز ہیں اور اس کے دانت اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ کہنے کے بعد ہیلن بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قائی قبیلے میں دیکھیں گے جہاں بالا عثمان کو بتاتی ہے، عثمان صاحب اللہ کا شکر ہے کہ عوامی باورچی خانے سے بہت لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ان کے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بھی کم ہو چکی ہے، لیکن جیسے جیسے سوغوت مزید بڑھ رہا ہے اسی طرح ہمارے خرچوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے بالا، ہمارے خرچے اگر سوغوت کو بڑھانے کے لیے بڑھتے رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوامی باورچی خانے میں ملحان خاتون بھی آپ کی مدد کریں۔ تو یہ سنتے ہی بالا فوراً سے کہتی ہے، اس کی ضرورت نہیں کیونکہ غونچہ خاتون میری مدد کر رہی ہیں، مگر عثمان پھر بھی بالا کو یہی کہتا ہے، نہیں بالا خاتون، اگر ملحان خاتون بھی آپ کی مدد کریں گی تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں ہوا کرتی تھیں تو وہ سرداروں کی طرح کام کرتی تھیں، وہ سردار کی غیر موجودگی میں بڑے بڑے فیصلے کرتی، جنگوں پر جاتی اور اپنے سپاہیوں کی سربراہی کرتی، لیکن جب سے وہ اس قبیلے میں آئی ہیں ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں۔ تو اس پر بالا کہتی ہے، ٹھیک ہے عثمان صاحب، اگر یہی آپ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔ اتنے میں سپاہی جب اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے تو عثمان بالا کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے جانے کے بعد بالا خود سے بھی یہی کہتی ہے، صبر کرو بالا، صبر کرو۔ اور وہیں دوسری طرف سنگور سپاہی عثمان کے پاس ایک مکتوب لے کر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ قونیہ سے سلطان مسعود کی جانب سے آیا ہے۔ اس مکتوب کو پڑھنے کے بعد عثمان کا چہرہ اس طرح کھل اٹھتا ہے جیسے اس کے ہاتھ کسی خزانے کی چابی لگ گئی ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صبح کے مناظر میں دیکھیں گے جہاں عثمان اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اپنے ایک سفر پر روانہ ہے، اور وہیں دوسری طرف بالا قبیلے میں سوغوت جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور ملحان خاتون کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کہتی ہے، آئیے ملحان خاتون، سوغوت کے عوامی باورچی خانے میں چلتے ہیں۔ لیکن ملحان فوراً سے کہتی ہے، نہیں بالا خاتون، اس وقت میرا قبیلے میں رہنا زیادہ ضروری ہے تاکہ میں آپ کی غیر موجودگی میں قبیلے کی حفاظت کر سکوں، اور جب مجھے وقت ملے گا تو میں باورچی خانے میں ضرور آؤں گی تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔
اس پر جب بالا کہتی ہے کہ قبیلے کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ میرے ساتھ باورچی خانے میں مدد کروا سکتی ہیں، تو ان کے درمیان اس طرح کی گفتگو کو دیکھ کر عائشہ فوراً سے کہتی ہے ٹھیک ہے بالا خاتون، کوئی بات نہیں، جیسا کہ ملحان خاتون نے کہا کہ قبیلے کی حفاظت بھی ضروری ہے اور جب ان کے پاس وقت ہوگا تو وہ آپ کی مدد کو ضرور آئیں گی۔ یہ سننے کے بعد ملحان شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان کے جانے کے بعد بالا بھی سوغوت کے لیے روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے جانے کے بعد ملحان ایک بار پھر سے بالا کی اجازت کے بغیر الجا اور زویا کی مدد سے عثمان کا خیمہ تیار کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر جنگل میں دیکھیں گے جہاں عثمان اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہے اور وہیں دوسری طرف نکولا کے سپاہی منگولوں سے سونا وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سونے کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ دونوں اپنے اپنے مقام پر جانے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کر عثمان بوران کو حکم دیتا ہے کہ بوران فی الحال ہم منگولوں کے یہاں سے چلے جانے کا انتظار کریں گے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے جہاں ملحان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے الجا اور زویا سرداری خیمے کے قالین تبدیل کر رہی ہوتی ہیں، اتنے میں وہاں پر غنچہ بھی آ جاتی ہے اور انہیں اس طرح کام کرتا دیکھ کر وہ غصے سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ تو اس پر الجا جواب دیتی ہے کہ ملحان خاتون نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر غنچہ کہتی ہے کیوں کہ آپ نہیں جانتی کہ اس خیمے کی خاتون کون ہے؟ اتنے میں وہاں پر ملحان بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے غنچہ خاتون، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں بھی اسی خیمے کی خاتون ہوں اور انہیں یہ کام کرنے کا میں نہیں کہا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں پر رک کے ان کی مدد کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کی راہ میں ہرگز بھی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سننے کے بعد غنچہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور ملحان ان دونوں سے اپنا کام جاری رکھنے کا کہتی ہے۔ پھر وہ غنچہ سے مزید کہتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد غنچہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب نکولا کے سپاہی سونا وصول کرنے کے بعد واپس اپنے قلعے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تیر کے وار کر کے ان کے بہت سارے سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر عثمان کے ساتھ موجود سپاہی ان کافر سپاہیوں کے گرد گھیرا بنا لیتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنی تلوار کی مدد سے ان تمام کافر سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی دوران جب موقع کا فائدہ اٹھا کر دمتری وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو عثمان اس کے تعاقب میں چلا جاتا ہے اور کچھ دیر اس کا پیچھا کرنے کے بعد آخرکار دمتری اس کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے، جس کے بعد گھوڑے پر سوار ان دونوں کے درمیان پہلے تو مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جب عثمان اسے گھوڑے سے نیچے پھینکتا ہے تو عثمان خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور پھر ان کے درمیان کچھ دیر اسی طرح مقابلہ ہوتا رہتا ہے، جس کے بعد عثمان دمتری پر قابو پا لیتا ہے۔ اسے اس طرح دیکھ کر دمتری کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھے ختم کر دو، لیکن عثمان جواب دیتا ہے نہیں، میں تمہیں ختم کرنے والا نہیں بلکہ میں تمہیں تمہارے سردار نکولا کے پاس بھیجوں گا تاکہ تم اس کے پاس جا کر اسے میرا پیغام دے سکو کہ چاہے وہ منگولوں کے سامنے ہی کیوں نہ چھپ جائے، اس کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی اور وہ خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ پھر عثمان کے چھوڑنے پر وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور عثمان دوبارہ سے اپنے سپاہیوں کے پاس آ پہنچتا ہے۔ پھر وہ سونے کو دیکھ کر کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس سونے کو ہم نے غلط کاموں میں استعمال ہونے سے روک لیا، اب یہ اچھے کاموں میں استعمال ہوگا۔ چلو سپاہیوں، ہم اس سونے کو لے کر واپس قبیلے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ ایک بار پھر سقائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔